ہے بہت ہی افسوس ہوتا ہے، ہر جگہ یہی معاملہ ہے کہ جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو، نہ جانے مسلمانوں کو کیا ہو جاتا ہے۔ نہایت ہی افسوس ہے، آپ ہی کا محلہ بتہا نامی گرامی ہے، اللہ کا فضل ہے کہ یہاں علماء بھی بہت ہیں۔ ایک ایک اسی گلی سے اگر ایک ایک آدمی نکلتے تو پوری گلی بھر جاتی۔ بہرکیف اپنی اپنی اب قسمت ہے، جو آ گئے وہ اعلیٰ قسمت والے ہیں، جو نہ آئے وہ جانے اس کا کام جانتے ہیں۔ اسٹیج پر جلوہ فرما لائق صد احترام علماء باوقار، علماء اہل سنت، بالخصوص حضرت حافظ و قاری علی جناب محمد نظام الدین صاحب قبلہ، دوسری جانب حافظ و قاری جناب محمد اشرف رضا صاحب قبلہ تشریف فرما۔ زیادہ دیر گفتگو تو نہیں کر سکوں گا، لہذا جو کچھ بھی ہو سکے میں آپ کے سامنے روبرو ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ورحمۃ للعالمین وراحة العاسقين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوتوں کا شرف حاصل کیا، اس کے تعلق سے کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر بآواز بلند اپنے آقا مولا رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار فخر آدم ارواح نافدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ فیکس پناہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم کر درود پاک پڑھیں اللہ رب نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اپنے انداز میں پھر سے پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدسہ میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی تم بہتر ہو تمام امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر کیے گئے نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ اس آیت مقدسہ کو اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب رحمت دو عالم سرور کائنات احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتوں کے شان میں نازل فرمایا، کہا کہ تم بہتر ہو، اعلیٰ ہو، افضل ہو، کیونکہ تم اچھائی کرنے والے ہو، برائی سے منع کرنے والے ہو،
برائی سے رکنے والے ہو اور اوروں کو روکنے والے ہو۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کی شان میں، اپنے محبوب کی امتوں کے شان میں نازل فرمایا کہ تم بہتر ہو۔ بہتر کس سے کہا؟ اللہ نے اپنے محبوب کی امتوں سے کہا، یعنی بہتر ہو تم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امتوں سے، تم بہتر ہو حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امتوں سے، تم بہتر ہو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امتوں سے، تم بہتر ہو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امتوں سے، تم بہتر ہو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امتوں سے، تم بہتر ہو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امتوں سے، یعنی تم بہتر ہو تمام انبیاء و رسول کی امتوں سے۔ تو بہتر کون ہے؟ اعلیٰ کون ہے؟ کن سے کہا کہ تم بہتر ہو؟ کس سے فرمایا کہ تم افضل ہو؟ میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ نے کہا تم بہتر ہو، تو بہتر کون ہے؟ اعلیٰ کون ہے؟ تو میرے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غور سے سننا اور اس پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ بہتر کون ہے؟ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، حضور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کی ذات پاک ہے، حضرت عثمان غنی ذوالنورین کی ذات پاک ہے، حضرت مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے، حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسن کی ذات پاک ہے، حضرت امام حسین کی ذات پاک ہے، حضرت امام باقر کی ذات پاک ہے، حضرت زین العابدین کی ذات پاک ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے، بہتر تمام صحابہ کرام کی ذات پاک ہے، تابعین کی ذات پاک ہے، تبع تابعین کی ذات پاک ہے۔ اے میرے پیارے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہتر کون ہے؟ اعلیٰ کون ہے؟ جن کو قرآن کہتا ہے کہ تم بہتر ہو، اعلیٰ ہو، افضل ہو۔ تو اے میرے پیارے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہتر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات پاک ہے، بہتر حضرت امام شافعی کی ذات پاک ہے، بہتر حضرت احمد بن حنبل کی ذات پاک ہے، بہتر حضرت مالک کی ذات پاک ہے۔ اے میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بہتر غوث اعظم کی ذات پاک ہے، بہتر خواجہ کی ذات پاک ہے، بہتر حضرت نظام الدین اولیاء کی ذات پاک ہے، بہتر حضرت صحاب الدین سہروردی کی ذات پاک ہے، بہتر حضرت باقی باللہ کی ذات پاک ہے۔ تمام ولی بہتر ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں ہی بہتر کہا۔ لیکن میرے پیارے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا معاملہ کیا ہو گیا؟ آج کا حال کیا ہو گیا؟ شراب پینے والا شراب پی کر کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم بہتر ہیں، معاذ اللہ۔ زنا کرنے والا زنا کر کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم بہتر ہیں، یعنی چوری کرنے والا جب چوری کر کے آتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم بہتر ہیں، یعنی چغل خوری کرنے والا بھی اپنے آپ کو بہتر دیتا ہے، یعنی تمام گناہوں میں ملوث ہے، اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ ہم بہتر ہیں، کیونکہ انہیں اپنا فخر ہوتا ہے کہ میں نبی کی امت ہوں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اس کے علماء کرام ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا نبی کی امت صرف تم ہی ہو؟ کیا نبی کی امت تمام ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی جانب، یعنی اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ میں رسول ہوں تم سب کی جانب۔ آقا فرماتے ہیں میں رسول کافروں کا بھی، میں رسول عیسائی کا بھی، میں رسول یعنی تمام مذاہب کے۔ اس لیے اللہ کے محبوب ہاں اتنے ضرور ہے کہ ان تمام امتوں میں جو اعلیٰ امت ہے، ان تمام امتوں میں جو بالا امت ہے، ان تمام امتوں میں جو فخر کرنے والا امت ہے، وہ امت محمدی، یعنی ایمان رکھنے والا۔ اور جب ایمان ہے تو وہی صاحب ایمان ہے، اور جب صاحب ایمان ہے تو ان کا بیڑا
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری گفتگو کچھ اور ہوتی، لیکن کیا کیا جائے، چند بچے سامنے ہیں، میں آپ کے سامنے کیا گفتگو کر سکتا ہوں. بہر کیف ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے محبوب سب کے لیے رسول ہیں، اللہ کے محبوب سب کے لیے رسول ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، ایمان والا ہو. ہاں، ان تمام میں اعلیٰ کون ہیں؟ ایمان والے ہیں. اور ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. پھر آگے کیا فرمایا؟ آگے کیا کہا؟ آمنو باللہ ورسولہ، یعنی اے ایمان والو جب تم ایمان لے آئے تو ایمان لاؤ رسول پر. یعنی اللہ نے فرمایا اگر تم نے مجھے مان لیا، تم نے مجھے مان لیا، تب تمہارے لیے ضروری ہے کہ میرے محبوب پر ایمان لاؤ. اور محبوب پر ایمان لانا ہی سب کچھ ہے. اور جب ایمان ہوگا تو ہمارا سب کام بہتر ہوگا. اور ایمان کہتے کس کو ہے؟ ایمان کس شے کا نام ہے؟ ایمان کس شے کا نام ہے؟ ایمان کہتے کسے ہیں؟ نبی کی محبت کو ایمان کہتے ہیں، نبی کی الفت کو ایمان کہتے ہیں، نبی کے فرمان پر عمل کرنے کا نام ایمان ہے. نبی کے باغی سے نبی کے دشمنوں سے اپنا دشمن سمجھنا یہ ایمان کی دلیل ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے بدعقیدے کی تعظیم و توقیر کی، گویا کہ وہ اسلام کو ڈھانے پر آمادہ ہو گیا. تو میرے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں پتا کی سرزمین سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں. انسان جو ہے آج کا دو ڈھنگ کا انسان، دو ڈھنگ کا جانور اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے کہ مسلمان کہتا ہے. لیکن میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ذہن میں بات آ گئی ہے تو میں چند جملے استعمال کروں گا کیونکہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا. سرکار کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 10 ہے. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من اللہ حدیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں دجال پیدا ہوں گے، مکر و فریب دینے والا ہوگا. وہ تمہارے سامنے ایسی ایسی باتیں کریں گے نہ کبھی تم نے سنا ہوگا، نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا. تو ایسے لوگوں سے بچو اور اس کے قریب نہ آنا. میرے پیارے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارے حالات کیا سے کیا ہو رہے ہیں. بدتر سے بدتر لوگ ہمیں ستانے کا کام کر رہا ہے، لوگ ہمیں تانا دے رہے ہیں، لوگ ہم کو انگلی اٹھا رہا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہمارے کارنامے اچھے نہیں ہیں. آج تو الحمدللہ نہ جانے ہم کتنے ہیں. اور اس تاریخ کو دیکھیے جو اول زمانہ تھا، اول زمانے میں چند مسلمان تھے، چند لوگ اللہ کے محبوب پر ایمان لاتے تھے. یعنی 313 جنگ بدر میں صحابہ اور 313 جب جنگ میں جاتے ہیں 313 کے ہاتھوں میں تلوار نہیں تھی. 313 آدمی تو تھے، 313 ایمان والے تو تھے، 313 صحابہ کرام تو تھے. لیکن کل تمام صحابہ میں صرف 9 لوگوں کے ہاتھوں میں تلوار تھی، باقی لوگوں کے ہاتھ میں کیا تھی؟ کھجور کی ٹہنی تھی. میرے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قربان جاؤ صحابہ کرام کی ذات پاک پر. 313 ہیں اور
چاہتا ہے، لیکن قربان جائیے صحابہ کرام کے قدموں پر 313 ہونے کے باوجود جب وہ آگے کی طرف بڑھتے تھے اور ظالم جب سامنے آپ کی تلوار چلتی یا آپ کا جو ہے کھجور کی ٹہنیاں برباد ہوتا تھا، تو روایتوں میں یوں آیا ہے کہ آپ کے تلوار چلنے سے پہلے کافر کر جاتا تھا، کافر کر جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت تھی۔ آج کیا ہو گیا میرے دوستو، آج کیا ہو گیا؟ آج ہم اور آپ کائلی کے شکار ہو گئے۔ آج ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، آج ہمارے کارنامے اچھے نہیں ہیں۔ ہمارے کارنامہ صحابہ کرام کے طریقے پر ہونا چاہیے تھا، ہمارے عمل جو ہے صحابہ کرام کے کارنامے پر ہونا چاہیے تھا، صدیقین کے طریقے پر ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں میرے دوستو۔ آج ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہے، گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، اچھائی نہیں ہمارے اندر، ہر اچھائی کو جو ہے ہم نے بڑا طاق پہ ڈال دیا ہے، اور ہمارے اندر ہے تو کیا صرف برائی ہی برائی ہے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہمارے اندر برائی ہے، جب ہمارے اندر اچھائی نہیں، ہمارے اندر بد اخلاق ہے، تو ہم کامیاب کیسے ہوں گے؟ ہم کامیاب کیسے ہوں گے؟ کامیاب ایمان والا ہمیشہ ہوتا ہے ایمان والا، لیکن ضرورت ہے ہمیں انہی کے نقش قدم پر زندگی کو گزارنے کی۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو صحابہ کرام کے طریقے پر گزارا، قسم رب کائنات کی کوئی پیدا ہی نہیں ہوا کہ ہمارے وجود کو ختم کر دے۔ یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ آخر کیا ہے میرے دوستوں؟ مصر میں فرعون اپنے کو بہت کچھ سمجھ رہا تھا، اپنے کو خدا سمجھ رہا تھا، لوگوں کو جو ہے اپنے سامنے جھکاتا تھا۔ مٹ گیا نا، نیست و نابود ہو گیا، بڑے بڑے آئے، نیست و نابود ہوتا چلا گیا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، میں صرف یہ کہنا چاہوں گا اور کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اپنے کردار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارا عمل اچھا ہوگا، جب ہم کسی راستے سے گزریں گے تو نگاہ کسی کی پڑے تو وہ یوں ہی سمجھ جائے، ہاں یہ نبی کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ صحابہ کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ تابعین کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم گزر رہے ہیں، دیکھنے والے یہ کہیں یہ کون ہے معلوم نہیں میرے دوستو، ہم ماننے والے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو، ہم ایمان والے ہیں، اس لیے ہمارا ہر کام جو ہے ایمان والوں جیسا ہونا چاہیے۔ میرے پیارے آقا مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، میں بولتا بہت کم ہوں، آدمی اگر ہوتے سامنے۔ اب ہمارے اسٹیج پر قاری حافظ و قاری جناب اشرف رضا صاحب موجود ہیں، اور حافظ و قاری جناب محمد نظام الدین صاحب قبلہ ہیں، اور پہلی مرتبہ آپ کے سرزمین بیتہا میں اور ان حضرت کے سامنے بولنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں کچھ نہیں جانتا، لیکن کرم ہے اس مولا کا، کرم ہے سرکار قاضی شریعہ کا۔ جب میں کسی اسٹیج پر تصور قاضی شریعہ کا لیتا ہوں، یقیناً نہ جانے جو ہے ذہن میں کیسی باتیں آتی ہیں۔ تو میرے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں عرض کر رہا تھا ہمیں ضرورت ہے ایمان والا مکمل طریقے سے بننا۔ ہاں اتنا ضرور ہے، ابھی دیکھیں گاؤں کا حال کیا ہے، ماحول کیا ہے۔ کسی گاؤں کا نام بتایا جو ایک دوسرے کو اٹھانے کا کام نہ کرتا، ایک دوسرے کو پھنسانے کا کام نہ کرتا، ایک دوسرے کے پیچھے نہ رہے۔ ہر گاؤں میں، ہر سماج میں یہی زندگی بھری پڑی ہے۔ ارے میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہی مثال اگر آپ بنا لیے ہوتے کہ میری زندگی گزرے تو جیسی زندگی
قسم خدا کی آپ کسی کے پیچھے نہ رہتے، کامیاب ہوتے، اور ہمیشہ یہاں بھی اور بعد مرنے کے قبر میں بھی کامیاب رہتے۔ ہمیں فائدہ کیا ہوتا؟ دنیاوی زندگی ہماری کب تک کی زندگی ہے؟ 60 سال 70 سال، رب کرم فرما دیا تو 100 سال، چلو اللہ اگر زندگی اور بڑھا دے تو 200 سال 400 سال، اگر اس دور میں اگر 1000 سال بھی اگر زندگی دے دی جائے تو کیا آپ بتاؤ تو صحیح کہ 1000 سال کے بعد مرنا ہے یا نہیں مرنا؟ مرنا ہے نا، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ اور آج ہماری خواتین اسلام، میری ماں اور بہنوں کا بھی یہی حال ہے، یہی حال ہے۔ باہر کو چھوڑ دیجیے، بیوی اپنے شوہر کو بھی عزت نہیں دے پاتی، اور دیہاتوں میں جو پایا جاتا ہے کہ 2-4 عورتیں اگر باہر بیٹھ گئی تو پورے بستوں کا کہانی ان کے سامنے موجود ہوتا، کام دھندا کرتا، کما کے دیا، بس بیٹھے بیٹھے کھاؤ، ایک دوسرے کی بات کرتے رہو۔ اسلامی